بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فاطمہ ہے اور میری عمر 16 سال تھی۔ میں غریب بلوچ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا کسان تھے۔ دن رات وہ کھیت میں ہل چلاتے تو کہیں جا کر گھر کا سودا سلف آتا تھا۔ اماں گھر میں بیٹھ کر ہاتھ سے کشیدہ کاری کرتی تھیں، جو کہ شہر میں بہت مقبول ہوتی تھی اور کافی اچھے داموں بک جاتی تھی۔ اماں نے مجھے بھی بچپن سے اس کام پر لگا دیا تھا۔ میں شروع میں تو اپنے ہاتھ زخمی کر لیا کرتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی عادت ہوتی گئی۔ اب تو میں اس کام میں کافی مہارت حاصل کر چکی تھی۔ ہمارا یہ ہنر ضائع نہیں گیا تھا، بلکہ ہمارے گھر کی آمدن کا ایک ذریعہ بن گیا تھا۔ میرا بھائی جب بھی شہر جاتا، میرے اور اماں کے ہاتھ کی کڑھائی کی ہوئی چادریں اور ملبوسات اپنے ساتھ لے جاتا اور اچھی خاصی رقم وصول کر کے لے آتا تھا۔ میں نے گاؤں میں ہی چھوٹی لڑکیوں کو یہ کام سکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں سے الگ پیسے آ جایا کرتے تھے۔ اب ہمارے گزر بسر کافی اچھے طریقے سے ہونے لگی تھی۔ انہی پیسوں سے ابا نے ایک زمین خرید لی تھی اور اپنی زمین پر کاشتکاری کرتے تھے۔ ہمارے دن کافی اچھے ہو گئے تھے۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن کشیدہ کاری کا ہنر مجھ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور یہ سب اماں کی محنت کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ ان بلوچوں میں رواج تھا لڑکیوں کی جلد شادی کروا دی جاتی تھی۔ لڑکوں کی شادی کے معاملے میں تو عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی، لیکن لڑکیوں کو بالغ ہونے کے بعد جلد ہی بیاہ کر ان کے گھر کر دیا جاتا تھا۔ رشتہ بھی ابا نے اپنے دوست شبیر کے بیٹے کے ظفر کے ساتھ کر دیا تھا۔ شبیر چچا کے 2 بیٹے تھے، ایک اعلیٰ اور دوسرے نمبر پر ظفر علی کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، اور ابو ظفر کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ظفر کی والدہ کافی سخت مزاج ہیں، لیکن سننے میں اور دیکھنے میں کافی فرق ہوتا ہے، اس لیے میں نے کسی کی بھی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ چند دنوں بعد یہ ابا نے اپنے دوست شبیر کو شادی کی تاریخ دے دی تھی۔ اگلے ہفتے کے مہینے جمعہ کو میرا نکاح اور سادگی سے رخصتی ہونی طے پائی تھی۔ میں نے اپنے لیے کافی سارے سوٹ کڑھائی کر کے رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں رواج تھا فرنیچر سے لے کر کھانے کا سارا انتظام لڑکے والے خود کرتے تھے، جبکہ لڑکی اپنی ضرورت کا چھوٹا موٹا سامان لے کر جانا چاہے تو جا سکتی تھی، ورنہ وہ بھی صرف اپنے لیے بس بھاری کڑھائی کے ہاتھ سے بنے سوٹ ہی لے کر جاتی تھی۔ میں نے بری کا سارا انتظام کر دیا تھا، خود ہی بہت سارے اپنے کپڑے بنا لیے تھے۔ ہم نے بھی میرے بہت سارے کپڑے بنائے تھے، دن پر لگا کر اڑ رہے تھے، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ کب نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ میرا شوہر بہت عزت کرنے والا تھا۔ اماں نے مجھے سب کچھ سمجھا کر بھیجا تھا کہ کیسے ساس کا دل جیتنا ہے اور شوہر کے پیچھے رہنا ہے۔ میں اماں کے کہنے پر عمل کر رہی تھی۔ شروع کے دن تھے اور ساتھ مجھ پر بہت مہربان ہو رہی تھی، لیکن جب سے آئی تھی میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، اور وہی کہ ساس میری جیٹھانی سے کھچی سی رہتی ہے۔ میری جیٹھانی کی بہت پیاری 3 بیٹیاں تھیں، جن پر مجھے بے اختیار بہت پیار آتا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری اور گول مٹول سی بچیاں کہ ہر کسی کا ان پر دل آ جاتا تھا، لیکن ساس ان پھول سی بچیوں کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ جب بھی اپنی دادی کے پاس جاتی تو وہ ان کو نفرت سے پرے دھکیل دیتی تھی۔ مجھے کافی دکھ ہوتا تھا، لیکن میری زندگی تو تب بدلی جب چچا شبیر کے چھوٹے بھائی فواد اپنی بیگم کو لے کر گھر چلے آئے۔ فواد چچا نے بھاگ کر زرینہ چچی سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے والدین نے ان سے رابطہ توڑ لیا تھا، اور اب وہ در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد واپس سے اپنے گھر لوٹ آئے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی، چچی تو چچا کی بہت تعریفیں کرتی تھی، لیکن اس کے برعکس چچا اب چچی سے کھچے سے رہنے لگے تھے، جسے چچی نے بھی شاید محسوس کر لیا تھا۔ اب وہ اور بھی زیادہ چچا کے آس پاس رہتی تھی، جیسے ان کو ڈر ہو چچا ان سے دور نہ ہو جائیں، لیکن چچا پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ابو زیادہ وقت اپنی ماں کے کمرے میں گزارتے تھے۔ جب بھی ماں کے کمرے سے نکلتے تو چچی کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے ان سب میں ساری غلطی چچی کی ہو۔ چچی خود بھی حیران و پریشان رہ جاتی تھی۔ اس کو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں آنے کے بعد سے چچا کا برتاؤ اس کے ساتھ کیوں بدل گیا ہے، لیکن کوئی بھی سراغ ہاتھ نہ لگ رہا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا شاید چچا کی اماں ہی ان کو کوئی پٹیاں پڑھاتی ہوں گی، جس کی وجہ سے اب اکثر چچی کو اگنور کرنے لگے تھے، بلکہ ان پر توجہ دینا ہی چھوڑ چکے تھے، اور اس کے برعکس چچی ہر ممکن کوشش کر کے اپنے میاں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔
جو کہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کی کوئی بھی ترکیب کام نہیں آ رہی تھی۔ چچی نے چچا کو لے کر بہت زیادہ سوچ کر اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ چچی کی طبیعت خراب تھی، اس کے باوجود چچا کے قریب نہیں جاتے تھے، بلکہ اب تو کئی راتیں باہر گزار کر آتے تھے۔ چچی کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی تھی۔ جب چچی سے مزید برداشت نہ ہوا تو اب وہ چچا کی مخبری کرنے لگی۔ اگلے روز چچا تیار ہو کر گھر سے نکلے تو چچی بھی اپنی چادر سے چہرہ چھپاتے ہوئے ان کا پیچھا کرنے لگی۔ اس روز ان پر جو انکشاف ہوا وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا محبوب شوہر اس کو دھوکہ دے گیا تھا۔ جب چچی نے ان کا پیچھا کیا تو چچا ایک گھر کے سامنے رک کر اس کے پاس نظر دوڑاتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ چچا گھر کی پچھلی سائڈ پر گئے اور وہاں موجود کھڑکی سے اندر جھانکا تو چچا کسی غیر عورت کے پاس کھڑے تھے۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ چچا کی دوسری بیوی تھی، اور ذہن پر زور دینے کے بعد اسے یہ بھی یاد آ گیا یہ تو اس کی ساس کی پسند کی گئی گل بہار تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کو اپنے بیٹے کا یوں بھاگ کر شادی کرنا پسند نہیں آیا، تو اس نے تو بچپن سے ہی اس کے لیے لڑکی پسند کر رکھی تھی، اور بالآخر آج جیت اس کی ساس کی ہوئی تھی، کیونکہ وہ چچی کے شوہر کی دوسری شادی کروانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ چچی کو اپنی ساس سے کوئی شکوہ نہ تھا، دل میں ٹھیس تو اپنے شوہر کی بے وفائی پر اٹھی تھی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ چچا وہی انسان ہے جو شادی سے پہلے اس کے لیے جان دینے تک کے لیے تیار تھا، اور آج صرف جائیداد کی وجہ سے آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے اس نے اپنی اماں کی بات مان کر چچی کو بے مول کر دیا تھا۔ اس رات چچی نے گھر آ کر اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اتنا روئی تھیں کہ گھر کی دیواریں کانپ گئی تھیں۔ بس چچی برداشت یہاں تک ہی تھی، اور اس رات کو اپنے شوہر کی بے وفائی پر آنسو بہاتے بہاتے اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اگلے روز چچی کی موت کی خبر کسی وبا کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا، چچی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، اچانک سے وہ کیسے ایک ہی رات میں سب سے ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے گہری نیند جا سوئیں۔ لیکن سچ سے صرف چچا اور اس کی اماں واقف تھے۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ چچا کے چہرے پر کوئی بھی ندامت ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی تھی۔ وہ بالکل بے فکر نظر آ رہے تھے، کیسی چچی کے جانے سے ان کی مشکلات حل ہو گئی ہوں۔ چچی کی موت کے 2 مہینے بعد ہی چچا اپنی نئی بیوی کو گھر لے آئے تھے۔ چچا کی اس حرکت پر سب لوگ پہلے تو حیران ہوئے، اور اس کے بعد ان کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ باہر تو گاؤں میں سب باتیں کرنے لگ گئے تھے، چچا کی بے وفائی کی وجہ سے ہی چچی مری ہیں، اور یہ کوئی موت نہیں بلکہ ایک قتل کیا گیا ہے۔ لیکن چچا اور ان کی اماں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہتے تھے لوگوں کے جتنے منہ اتنی باتیں کریں گے، اس لیے لوگ کیا سوچتے ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چچا اپنی زندگی میں خوش نظر آنے لگے تھے، لیکن جو ہم سب کو حیران کر گئی تھی وہ بات، اب 4 روز سے چچا دودھ جلیبی بنواتا اور چچی کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں جا کر بند ہو جاتا۔ چچا کی حرکت کافی عجیب تھی، مجھ سے تو پہلے ہی چچی کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی بے وفائی کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئی تھیں، اور اب چچا کو اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ فرمائشیں کرتے دیکھ میرا تو خون کھول اٹھتا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ جو کچھ اچھا نہیں کسی کے ساتھ برا کیا ہے، اس کا حساب وہ بہت دردناک طریقے سے چچا سے لے۔ مجھے نہیں پتا میری دعائیں رنگ لانے والی ہیں یا نہیں، لیکن چچا کی اس عجیب و غریب حرکت کا راز مجھے معلوم کرنا تھا۔ تو روز دودھ جلیبی بنواتا تھا، چچی کو کمرے میں بلایا جاتا تھا، لیکن صبح جب کمرے سے باہر نکلتا تو دودھ جلیبی ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوتی۔ اس کا مطلب تھا نہ دودھ جلیبی نہ ہی چچی کھاتی تھی اور نہ چچا کھاتا تھا۔ جب کھانا ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ بنواتا کیوں تھا؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب میں نے چچا پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ ایک روز چچا کمرے میں جانے لگے تو ان کے پیچھے ہی چچی بھی ہو لی۔ میں نے اسے جلدی سے جا کر چچی کو ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے ساری دودھ جلیبی نیچے گر گئی۔ تو چچا اور چچی کا رنگ فک ہو گیا۔ ان کے چہرے کو دیکھتے اب میرا شک اور پختہ ہو گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، جو وہ دونوں ہم سب سے چھپا رہے تھے۔ میں جلدی سے چچی سے معافی مانگ لی۔ معاف کرنا چچی، میرا دھیان نہ گیا، لائے میں آپ کو دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ چچا کے لیے دودھ جلیبی۔ میری بات سن کر چچی فوراً سے ڈر گئی اور بولی، نہیں بچے تم رہنے دو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔
میں خود بنا لیتی ہوں، اتنا تو وقت ہی نہیں لگتا بنانے میں جو تمہیں تکلیف دوں۔ چچی کی بات سن کر چچا نے غضیلی نظر سے چچی کو گھورا اور گھر سے باہر چلے گئے۔ چچی نے پھیکی سی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور جلدی سے زمین صاف کرتے دوبارہ دودھ جلیبی بنانے چلی گئیں۔ میں نے اپنی اس حرکت پر خود کو شاباشی دی اور چھپ کر چچی کو دودھ جلیبی بناتے دیکھنے لگی، لیکن اس نے اب تک کوئی بھی عجیب حرکت نہیں کی تھی کہ مجھے اس پر شک گزرتا، اس لیے میں بھی اپنے کام کرنے لگی۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر اور حیرانگی ہوئی، جب چچا گھر نہ آیا تو چچی وہ دودھ جلیبی لے کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی اور ان کو کھلا کر ہی کمرے سے باہر آئی۔ ساس چچی کو بہت پسند کرتی تھی، ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی تھی۔ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ چچی نے ساس کو دودھ جلیبی کھلائی ہے، اس بات کا صرف مجھے ہی معلوم تھا۔ اگلے روز چچی کی ساس بستر پر ہی بری حالت میں پائی گئی تھی۔ جب ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا وہ اب کبھی بھی نہ چل سکیں گی اور نہ ہی بول پائیں گی۔ اس دوران میں نے چچی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ محسوس کی تھی، اسے میرے علاوہ صرف چچا نے دیکھا تھا، لیکن چچا بھی کچھ نہ بولے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی ماں جیے یا مرے، اور ان کو اس طرح بے حس بنانے میں بھی ان کی اپنی ماں کا ہی ہاتھ تھا، اور آج اپنا کیا وہ بھگت رہی تھی۔ جس بہو کو وہ بہت پیار سے اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر لائی تھی، اسی بہو نے آج ان کو بستر پر لگا دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، جو دوسروں کے لیے برا چاہتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ ہی برا ہو جاتا ہے۔ چچا کی ماں پورا دن بستر پر پڑی رہتی، کوئی ان کی صفائی کا خیال نہ رکھتا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے نے بھی ان سے منہ موڑ لیا تھا۔ 1 سال بستر پر اذیت ناک زندگی گزارنے کے بعد اگلی صبح وہ مردہ حالت میں بستر پر پائی گئی تھی۔ ان سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ کوئی بھی ان کے نزدیک جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شاید ان کو چچی کی بددعا لگ گئی تھی، چچی کے ساتھ کئی برے سلوک کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے چچا کی اماں کا جو انجام ہوا، کیا وہ صحیح تھا؟ کیا چچا نے اپنی ماں کی معذوری کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی حقدار تھیں؟